میری سیکریٹری اور میں بھاگ چار۔ کہنے لگی آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، مجھ سے شادی کر لو۔ میں بغیر شادی کے آپ کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی۔ آپ چاہیں تو صبح ہوتے ہی مجھے ڈیورس دے دینا۔ میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے پاپا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں شادی سے پہلے کسی بھی لڑکے سے کوئی بھی سنبندھ نہیں رکھوں گی، اور میں اپنے پاپا سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی شادی کر لیتے ہیں، بتاؤ کب کریں گی؟ کہنے لگی بتا دینا، جب کہو گے میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا رات کو آنا پڑے گا، کیونکہ رات کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی، کہنے لگی رات کو نہیں آ سکتی، دن کو کوئی بھی بہانہ بنا کر آ سکتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل دوپہر 12 بجے آ جانا۔ میں نے سوچا کل اسے کورٹ لے جا کر کورٹ میرج کر لوں گا، اور اپنے تھپڑ کا بدلہ لے کر پھر اسے ڈیورس دے دوں گا، اور اس کی کہانی ختم۔ اگلے دن میں نے اسے کورٹ میں بلا لیا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں فارمیلٹی پوری کر کے آتا ہوں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر اتنا زیادہ ڈر دیکھا تھا۔ میں وکیل کے پاس گیا، ساری فارمیلٹیز پوری کی اور پھر اسے اندر لے کر گیا۔ وہ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، ایک تھپڑ کی اتنی بڑی سزا مت دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا سائن کر سویٹ ہارٹ جلدی سے، ورنہ… میں نے ڈری سہمی گھبرائی ہوئی پراچی سے کہا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی پلیز اننت، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میں نے یہ سن کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیری۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جانے من، دیکھو نا میرج پیپر پر سائن تو کرنا پڑے گا، اور سائن نہیں کرو گی تو پھر میں وہ سب کیسے کروں گا؟ میں تمہیں آج چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ پراچی اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، شادی کے بعد سب کچھ کرنا ہے یا بنا شادی کے؟ پراچی نے مجھے بڑی بے بسی سے دیکھا تھا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے میرج پیپر پر سائن کیے تھے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میرج پیپر پر سائن ہوتے ہی میں نے شیطانیت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ پھر میں روم سے باہر چلا گیا۔ شادی کی ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد میں پراچی کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ وہ کسی بے جان اسٹیچو کی طرح میرے ساتھ کسی کٹی پتنگ کی طرح چلی آ رہی تھی۔ ہم پھر اسی روم میں پہنچے جو میں نے بک کروایا تھا۔ میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اسے میرج پیپر دکھائے۔ میں نے کہا دیکھو ہو گئی شادی، چلو اب شاباش تیار ہو کر آؤ۔ اب اس کی سفید لپٹی ہوئی چادر کو میں نے خود اتار کر حقارت سے صوفے پر پھینکا تھا۔ وہ عام سے لباس میں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی گالوں پر گر رہے تھے۔ پھر خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہاں وہی شرٹ میں نے رکھی تھی جس کو پہننے کے لیے اس نے انکار کر دیا تھا اور میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ جب وہ پہن کر باہر آئی تو میں تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کی سرخ ہوئی آنکھیں بھی مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کا دودھ سا سفید رنگ میرے ہوش اڑانے لگا۔ میری بے خودی بڑھ چکی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ وہ پاگل کر دینے کی حد تک حسین تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے اسے ڈریسنگ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ تیار ہو میرے لیے۔ اس نے ڈریسنگ سے لپسٹک اٹھائی، وہ لگائی، پھر آنکھوں میں کاجل لگا لیا۔ اسی میں وہ بے حد حسین لگنے لگی تھی۔ میرا تو یہ حال تھا کہ میں بے صبر ہو چکا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنی بے چینی میں نے اپنے اندر محسوس نہیں کی تھی جتنی اس کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ 1 منٹ نہیں لگایا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ شاید فطری سی بات تھی یا اس کی شرافت کہ وہ ابھی بھی مجھے روکنے کے لیے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا اب کیا پرابلم ہے، تمہارے کہنے پر میں نے شادی کر لی۔ پھر میں نے کہا اوہ یاد آیا تمہیں، یہ کون سی شرٹ ہے؟ میں نے اسے ڈریسنگ کے سامنے اپنے ساتھ لگا کر کھڑا کیا۔ میں نے کہا یہ وہی شرٹ ہے جس کی وجہ سے تم نے میرے تھپڑ پر تھپڑ مارا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس شرٹ میں تمہیں ضرور دیکھوں گا۔ پھر میں نے ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھایا، اس کو اسپرے کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ناگواری سے چھائی تھی، پر مجھے کہاں پرواہ تھی، میں تو بس اس کے حسن میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا، سارے کمرے کے پردے کھڑکیاں سامنے کر دیں تو کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں بیڈ پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھتا، کہنے لگی پہلے ویڈیو ڈیلیٹ کرو میرے سامنے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ویڈیو ڈیلیٹ کرو۔ میں نے کہا پہلے میری ڈیمانڈ تو پوری کرو۔ کہنے لگی میں تمہاری گرفت میں ہوں، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں بچ کے جا سکتی ہوں؟
اس وقت وہ میرے حصار میں تھی، بے حد قریب تھی، پھر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، تم بات کی پکی ہو تو میں بھی اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا، اس کی ویڈیو نکالی اور اپنے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگی گیلری میں سے بھی ڈیلیٹ کرو۔ میں نے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد گیلری میں سے ڈیلیٹ کر دی۔ میں پورے طریقے سے اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ پھر میں نے موبائل ایک طرف پھینکا۔ اب اس کی باری تھی میری شدت برداشت کرنے کی، لیکن اس میں بھی وہ برداشت کرنے کی کمال کی ہمت رکھتی تھی۔ کوئی ویرودھ نہیں کیا تھا اس نے، لیکن دوسری کال گرلز کی طرح میرا ساتھ بھی نہیں دیا تھا، کسی پتھر کی مورت کی طرح تھی۔ میری آنکھوں میں اب نیند آنے لگی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب شام ہو گئی اور شام سے رات ہو گئی۔ ابھی بھی میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا پہلی بار کسی لڑکی کو چھوا ہو، یا پہلی بار کوئی لڑکی میرے اتنے قریب آئی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ کہنے لگی 8 بج رہے ہیں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا تو کیا کروں؟ اب مجھے جانے دو، میرے پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں میرج پیپر کے ساتھ ہی ڈیورس پیپر بھی لے کر آیا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ اپنا مطلب پورا کر کے ڈیورس پیپر پہ پراچی کے ہاتھ میں دے کر اسے بھیجوں گا، تاکہ دوبارہ تھپڑ مارنے سے پہلے وہ اچھی طرح سوچ لے کہ تھپڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ میرے پہلو سے نکل کر واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر اس نے وہی لباس پہنا تھا جو پہن کر آئی تھی۔ اپنی سفید چادر لیا وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے ویسے بھی گہری نیند آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کہنے لگی اننت۔ میں نے کہا اب کیا ہے، یہ دروازہ کھول اور جا سکتی ہو۔ کہنے لگی ڈیورس پیپر پر سائن کر دو۔ یہ سن کر میری آنکھیں پوری طرح کھلی تھی۔ میں نے کہا ابھی جاؤ پھر بات کریں گے۔ کہنے لگی نہیں، یہی بات ہوئی تھی، ڈیورس پیپر پر سائن کرو۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے، کہ میں مکر جاؤں گا؟ میں نے کہا جاؤ، نہیں کرتا، کیا کر لو گی؟ کہنے لگی تم نے وعدہ کیا تھا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں کروں گا، جب میرا جی چاہے گا تب کروں گا۔ چلو شاباش نکلو یہاں سے، اپنا فون آن رکھنا۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا، کیوں نہیں کرو گے؟ تم نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم مجھ سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتے ہو، وہ تو مجھ سے لے چکے ہو۔ اب ڈیورس پیپر پر سائن کرو، مجھے ڈیورس دو اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ رو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سائڈ سے اپنی شرٹ اٹھائی، اسے پہن کے اس کے بٹن بند کیے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں دوں گا۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میرا دل ابھی نہیں بھرا، اور جب تک میرا دل بھرے گا نہیں میں تمہیں ڈیورس نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ابھی سن لیا جواب، چلو اب جاؤ، فون آن رکھنا، جب تمہیں فون کروں گا تو تمہیں آنا پڑے گا۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا نہ، تمہیں آنا پڑے گا۔ جانتی ہو نا کہ میں تمہارا پتی ہوں، اور پتی کی بات ماننا پتنی کا فرض ہوتا ہے، پتی کا کہنا ماننا پتنی کے لیے ضروری ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، رہی بات ڈیورس کی، وہ تو میں کورٹ کے ذریعے بھی تم سے لے لوں گی۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگا، پھر اس کے پاس اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھیرانے لگا۔ اس نے میری کلائی زور سے پکڑ کر میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا رسی جل گئی مگر بٹ نہیں گئے، ایک تھپڑ کا بھگتان تم ابھی بھگت چکی ہو اور پھر دوبارہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سوچا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہنے لگی زیادہ دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابھی جاؤ اور جب تمہیں بلاؤں گا تو تمہیں آنا پڑے گا۔ کورٹ کے ذریعے ڈیورس لینے کی کوشش کرو گی تو تمہیں کورٹ جانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ کورٹ کی دھمکی مت دینا مجھے۔ وہ میرے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں اتنی اکڑ کیوں تھی، میں کون سا اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جس طرح سے وہ مجھ سے ڈیورس مانگ رہی تھی، مجھے ایک ضد سی ہو گئی تھی کہ اس نے اتنی آسانی سے ڈیورس نہیں دوں گا، اسے اچھی طرح سے استعمال کروں گا جب تک میرے اندر کی پیاس نہیں بجھ جاتی۔ پتہ نہیں کیسا جام پلا کر گئی تھی اپنے حسن کا، میرے اندر تو جیسے طلب بڑھنے لگی تھی۔ لگتا تھا کچھ دیر پہلے میری نیند کی وجہ سے برا حال تھا، لیکن اب لگ رہا تھا نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی ہے۔ میں ہوٹل کا کمرہ چھوڑ چکا تھا، گھر چلا گیا، اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میرا سکھ چین چھین رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ پہلی بار تو لڑکی کی سنگت کا مزہ نہیں چکھا تھا، کئی بار لڑکیوں کے ساتھ رات گزاری تھی،
لیکن صبح تک سارا نشہ اتر جاتا تھا۔ یہ کیسی لڑکی تھی جس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں بے چین سا ہو گیا تھا۔ جی چاہا وہ ابھی میرے کمرے میں آ جائے، میرے بہت زیادہ قریب۔ میں اس کو بہت زیادہ مس کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا لگ رہا تھا اسے سوچنا، اسے محسوس کرنا۔ میرا جی چاہا کہ اسے اپنے اندر اتار لوں، اپنے اندر کہیں سمیٹ لوں، اپنے روم روم میں اتار لوں۔ اس کا چہرہ، اس کے لمبے گھنے بال، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، آنکھوں میں پھیلا کاجل، اف! میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا وقت پیچھے کو پلٹ جائے، جب میں اس کے بے حد قریب تھا اور وہاں جا کر وقت ٹھہر جائے۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ اس نے کورٹ میرج کر لی تھی، ورنہ اتنی آسانی سے وہ دوبارہ میری پکڑ میں نہیں آتی۔ ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا چکی تھی۔ دوبارہ کبھی مجھے اس کی ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملتا، پھر وہ میرے ہاتھ کبھی نہ آتی۔ اس بار خود شادی کر کے میرے جال میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ میں اسے اپنی چالاکی سمجھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے 2 دن گزارے تھے، لیکن میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ 2 راتوں سے میں سو نہیں پایا تھا۔ میں نے ہوٹل سے کمرہ بک کروایا اور پراچی کو کال کی۔ اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ کہنے لگی طلاق کب دے رہے ہو؟ میں نے کہا میری جان ڈیورس چاہیے تو اسی ہوٹل کے روم میں نمبر 7 میں آ جاؤ، دے دوں گا ڈیورس۔ کہنے لگی سائن کر کے پیپر میرے پاس بھجوا دو۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا نہیں پراچی جی، ایسے نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں دیکھتے ہوئے ڈیورس پیپر پر سائن کرنے کا الگ ہی مزہ ہوگا، اور میں یہ مزہ کھونا نہیں چاہتا۔ کہنے لگی ہوٹل کے کمرے میں نہیں آؤں گی، کسی ریسٹورنٹ میں آ جاؤں گی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں اسے پھر سے اپنے قریب نہ کر لوں۔ میں نے کہا ڈیورس چاہیے نا میری جان، تو کمرے میں تو آنا پڑے گا، اور آج ہی آنا پڑے گا۔ سنو جلدی سے آ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی کیونکہ اسے ڈیورس چاہیے۔ مجھے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے سگریٹ جیب سے نکالی اور پینے لگا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ پینے سے جیسے آج میرے سینے میں آگ سی لگی تھی۔ میں پوری سگریٹ کی ڈبی خالی کر چکا تھا۔ اس پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں نے اندر کی آگ بھڑکانے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیا کر گئی تھی کہ میں اس کی سنگت کے لیے سچ مچ تڑپنے لگا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، کچھ تو الگ تھا، ورنہ میں کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنا بے چین نہیں ہوا تھا۔ اتنی شدت سے کسی کی چاہت مجھے نہیں ہوئی تھی۔ 4 سے 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے اسے فون کیا، اس نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ دوسری بار کال کی تو میرا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو کال لگایا جسے پراچی کی جاسوسی پر رکھا تھا۔ اس کے باپ کی دکان اور گودام کا پتہ پوچھنے لگا، ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا وہاں کی گلی اتنی تنگ تھی کہ میری گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے گلی کی حالت دیکھی تو میرا جی متلانے لگا۔ عجیب سا ماحول تھا۔ میں آج تک کبھی ایسی چھوٹی تنگ گلیوں میں نہیں آیا تھا۔ جہاں میں نے گاڑی کھڑی کی وہاں پھل والے کا ٹھیلا تھا۔ میں نے وہاں سے پھل خریدے اور اپنی اگلی چال کو سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے کافی سارے پھل لیے اور اسی گلی میں چلا گیا۔ وہاں پر عجیب و غریب قسم کے بچے تھے جنہوں نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، صرف نیکر پہن کر گلی میں بھاگ دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ ونے گپتا جی کا مکان کون سا ہے؟ اس نے ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے اوپر رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں ایک نظر اس دکان اور اوپر بنے سیمنٹ کے گودام جیسے گھر کو دیکھنے لگا جس میں شاید میں زندگی میں کبھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گیا تھا۔ سیڑھیاں بھی چھوٹی تھیں اور چوڑی سی تھیں، کافی اونچی اونچی، پرانے زمانے کی لگ رہی تھیں۔ 2 بندے اکٹھے ایک ساتھ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ کافی گھٹن والا ماحول تھا۔ میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں اونچے چڑھیا چڑھ کے اس دروازے تک پہنچا تھا۔ پرانا لکڑی کا بوسیدہ سا دروازہ تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پراچی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اتنی زیادہ حیران تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا اندر آنے نہیں دو گی کیا؟ میں نے پھل پکڑے ہوئے ہیں، بہت وزنی ہیں، چلو پیچھے ہٹو۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کہنے لگی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا میرا سسرال ہے، اب یہاں آنے کے لیے بھی تم سے اجازت لینی پڑے گی۔
تم پتنی ہو میری، کچھ تو خیال کر لیا کرو۔ پتی آفس سے تھکا ہوا سسرال پہنچے اور پتنی اس سے سوال جواب شروع کر دے۔ چلو شاباش، پیچھے ہٹو، آج میں نے اپنے پیارے سے سسر جی سے ملنا ہے۔ وہ بڑی حیران تھی۔ میں آگے بڑھا تو مجبوراً اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ سامنے ہی ایک چارپائی پڑی تھی جہاں اس کے پاپا لیٹے ہوئے تھے۔ کافی کمزور تھے اور کافی بوڑھے بھی تھے۔ یہ شاید غریبی اور بیماری نے انہیں عمر سے پہلے ہی کافی بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، پراچی بیٹا کون آیا ہے؟ میں نے کہا میں پراچی کا۔ اتنا کہہ کر میں نے پراچی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا باس، پراچی کا باس۔ اچھا پراچی بیٹا، تم نے بتایا نہیں تمہیں نوکری مل گئی؟ وہ پراچی سے پوچھنے لگے۔ میں نے کہا میں اس کا پرانا باس ہوں۔ میں نے وہ سارا پھل ان کی چارپائی پر رکھ دیا۔ بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بس مجھے پتہ چلا آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سوچا آپ کو پوچھتا چلوں، کہیں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی ہوگی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چھوٹا سا صحن تھا، ایک کونے میں چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ کہنے لگے، پراچی بیٹا کرسی لے کر آؤ۔ کہنے لگی، جی پاپا لا رہی ہوں۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں گئی اور ایک پلاسٹک کی کرسی لے کر آئی، چارپائی کے سامنے رکھ دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اور سنائے طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہنے لگے، بس طبیعت کا کیا ہے، دل کا مریض ہوں، بس اپنی بچی کو پریشان کر رکھا ہے، بیچاری میرے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہے۔ کہنے لگے، پراچی بیٹا یہ پھل اٹھا کر کچن میں رکھ دو اور اپنے باس کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ کہنے لگی، پاپا یہ کہاں ہم غریبوں کے گھر کی چائے پینا پسند کریں گے؟ کہنے لگی، آپ کس کام سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں تمہارے ہاتھ کی چائے پی لوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ اور بات تو میں تمہارے پاپا سے کرنے آیا ہوں، تم سے نہیں۔ میری بات سن کر اس کی جان نکلنے کو آئی تھی۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی اور سچ پوچھے تو اس میں بھی کمال کی لگ رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پہ آنے والے پسینے کو صاف کر دوں، لیکن اس کی ایسے جان نکال کر بھی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں چلی گئی، وہ بھی اسی صحن کے کونے میں بنا تھا، اس لیے جو بات ہوتی وہ ضرور سن رہی تھی، کان اس کے یہی لگے ہوئے تھے۔ اس کے پاپا کہنے لگے، بیٹا کہیں کیسا نہ ہوا؟ میں نے کہا، دیکھیں آپ کی بیٹی نے جب سے میرا آفس کی نوکری چھوڑی ہے میں بہت گھاٹے میں جا رہا ہوں۔ کئی بار پراچی کو فون کیا، اس سے معافی بھی مانگی، پلیز واپس آ جاؤ، میں آپ کی سیلری بھی ڈبل کر دوں گا، لیکن پتہ نہیں کس بات کی ناراضگی ہے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، پتہ نہیں اس نے اپنے باپ کو کیا بتایا ہوگا۔ کہنے لگے، دیکھیں میری بیٹی کو اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی کہ پتہ نہیں اپنے باپ کو سچ تو نہیں بتا بیٹھی۔ کہنے لگے، آپ سب کے سامنے یوں ڈانٹیں گے تو بچی کا دل تو خراب ہوگا نا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، مطلب کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا، بس غلطی تھی اس کے لیے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگی، میری بچی اس دن بہت روئی تھی، میں نے کبھی اسے اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے میں غریب ہوں، اسے سہولیت نہیں دے رہا، لیکن کبھی آنسو بھی نہیں دیے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ چھوڑ دو یہ نوکری، سیلری بھی مت لینا۔ یہ سن کر پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور اس کی سیلری کے سارے رقم اس کے باپ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ کہنے لگے، یہ کیا ہے بیٹا؟ میں نے کہا، اس کی سیلری ہے، اس نے محنت کی تھی اور 1 مہینے کے اس کے پیسے ہیں، آپ پلیز انکار مت کیجیے گا، خود چل کر آیا ہوں اور معافی بھی مانگ رہا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، یہ رکھ لیں۔ تب تک وہ چائے بنا کر آ چکی تھی۔ اس نے میرے سامنے چھوٹی سی ٹیبل رکھی، پھر چائے لا کر رکھ دی۔ پیسے اس نے اپنے ابا کے ہاتھ میں پکڑے اور میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگی، سر یہ آپ واپس لے جائیں، میری وجہ سے آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دیجیے گا، میں آپ سے کہہ کر آئی تھی۔ میں نے کہا، پلیز معاف کر دو، میں خود چل کر آیا ہوں آپ کے گھر، معافی بھی مانگ رہا ہوں، آگے سے کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی، پلیز۔ اس کے پاپا کہنے لگے، بیٹا رکھ لو، تمہارا باس خود چل کر آیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر انکل میں کیا سمجھوں؟ کیا یہ کل سے آفس میں آئے گی؟ میں چاہتا تھا کہ ایک بار وہ بس آفس آنے لگ جائے، اسے روز دیکھنا چاہتا تھا، اس کی سنگت میں رہنا چاہتا تھا، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب وہ کسی نہ کسی بہانے میرے آفس میں آتی رہتی۔ وہ کہنے لگی، نہیں سوری، مجھے نوکری مل چکی ہے، آپ کا بہت دھنیہ واد سیلری دینے کے لیے۔ میں نے کہا، اس سے ڈبل سیلری دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی، مجھے نہ تو اتنے سارے پیسوں کی ضرورت ہے
اور نہ ہی آپ کے کام کی۔ آپ چائے پیجیے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ اسے برباد نہ کریں۔ میں نے کہا میں بڑی فرصت سے آیا ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ جیسے ہی میں نے چائے کا ایک سپ لیا میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا واپس نکالوں یا اندر پی جاؤں۔ چینی کی جگہ اس نے نمک ڈالا تھا۔ پہلا گھونٹ جیسے ہی میں نے اپنے اندر اتارا، یہ میں ہی جانتا تھا کتنی مشکل سے میں نے اسے پیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، سر کیسی بنی ہے چائے؟ اس نے مجھے ساتھ میں جلایا بھی تھا۔ میں نے کہا پرفیکٹ، بالکل پرفیکٹ۔ میں نے بڑی مشکل سے چائے ختم کی۔ میں نے اس کے باپ سے کہا، چلو ٹھیک ہے، میرا آپ کی بیٹی سے باس امپلائی والا رشتہ تو ختم ہوا، لیکن دوسرا کافی گہرا ہے، اس رشتے کے ناطے پھر سے آؤں گا۔ یہ سن کر اس کے پاپا مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے، بیٹا میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے پراچی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، پراچی بتایا نہیں تم نے اپنے پاپا کو؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، لگتا تھا بس اب رو دے گی۔ میں نے کہا، انکل انسانیت کا رشتہ تو ہے نا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز پراچی سے کہیے گا مجھے فون کر دے، نمبر ہے اس کے پاس میرا۔ آپ پلیز غیر مت سمجھیے گا، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، اوکے؟ یہ کہہ کر اب اس کے پاپا سے ہاتھ ملا کر واپس جانے لگا۔ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچا میں ایک دم سے پیچھے پلٹا۔ وہ شاید دروازہ بند کرنے آ رہی تھی۔ میرے یوں اچانک پلٹنے پر میرے بے حد قریب آ چکی تھی۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے اور قریب کیا تھا۔ جہاں میں اور وہ کھڑے تھے وہاں دروازہ بالکل قریب تھا اور وہاں سے اس کے پاپا کی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ڈالا اور سارے فاصلے ختم کیے تھے۔ وہ شاید میری حرکت کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، ہوٹل کیوں نہیں آئی تم؟ میرا لہجہ سخت تھا لیکن آواز کافی دھیمی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا، کیسے چھوڑ دوں؟ چھوڑنے کے لیے تھوڑا نہ پکڑا ہے۔ اس نے خود کو مجھ سے زبردستی چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، دیکھو آج تو میں نے تمہارے باپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر تم ہوٹل میں کل مجھ سے ملنے نہیں آئی نا تو تمہارے باپ کو بتا دوں گا کہ تم نے مجھ سے کورٹ میرج کی ہوئی ہے اور میرے ساتھ ہوٹل میں رات بھی بتائی ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم ہوٹل نہیں آؤ گی تو میں کل پھر آ جاؤں گا اور اس بار تمہارے باپ کو بتا دوں گا۔ کہنے لگی، پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا؟ بدلہ تو لے چکے ہو۔ میں نے کہا، پتہ نہیں کون سا نشہ ہے تم میں جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں ہوٹل میں سیدھے طریقے سے آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور پھر اس کی کمر کو چھوڑ دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں سیڑھیاں اتر کر واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سیدھی اپنے گھر گیا تھا۔ اب مجھے اگلے دن کا انتظار تھا۔ میں جانتا تھا اس بار وہ ضرور آئے گی۔ اگلے دن میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ آفس کا سارا کام وہ سنبھال لے، میں دوپہر کو نہیں آؤں گا، کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ میں پھر ہوٹل کے کمرے میں جا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 2 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بڑی غصے میں تھی۔ اسے دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ میری بےتابیاں میرے بس سے باہر ہونے لگی تھیں۔ وہ اندر آئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ کہنے لگی، ڈیورس دو مجھے۔ کہاں ہے ڈیورس پیپر؟ میں نے کہا، ڈیورس دینے کے لیے نہیں بلایا تمہیں، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بیڈ پر رکھا ہوا شاپنگ بیگ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا، آج تمہیں لال رنگ کی نائٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ پہن کر آؤ۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ پکڑا اور میرے منہ پر کھینچ کر مارا۔ کہنے لگی، تمہاری رکھیل نہیں ہوں میں، کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہوں؟ جب تمہارا جی چاہے گا تم مجھے فون کرو گے، ایک کال گرل کی طرح مجھے بلاؤ گے اور میرے ساتھ وقت گزارو گے اور پھر میرے منہ پر پیسے دے مارو گے۔ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اننت، میں کوئی طائف نہیں ہوں، سمجھے نا؟ تمہارا حکم کے غلام نہیں جو تمہارے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہوں۔ اگر تمہارے دماغ میں ایسی کوئی بھی بات چل رہی ہے نا تو اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ تمہارے گھر کا پتہ میں بھی جانتی ہوں۔ وہاں جا کر جب میں تمہارے باپ کے سامنے رشتہ یاد دلانا شروع کروں گی نا تو ہوش اڑ جائیں گے، تمہارے باپ کے بھی اور تمہارے بھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے باپ کے سامنے میرا پتی بننے کا، تو یاد رکھنا تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری پتنی بن کر دکھاؤں گی میں۔ پراچی گپتا کو کمزور سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ جتنی جلدی ہو سکے ڈائیورس پیپر پہ سائن کر دو، ورنہ میں تمہاری بینڈ بجا کے رکھ دوں گی۔
یہ کہہ کر وہ ہوٹل کے کمرے سے واپس جا چکی تھی اور میرے ہوش ٹھکانے لگ چکے تھے۔ یہ لڑکی تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی۔ میں نے شاپنگ بیگ پکڑا اور کھینچ کے زمین پر پھینکا تھا۔ میرے باپ کو اگر بھنک بھی پڑ جاتی تو میری جان نکال لیتے۔ میں نے دل میں کہا کہ بھاڑ میں جائیے، مر تھوڑے نہ جاؤں گا میں اس کے بغیر۔ لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ اس بار میں واستو میں بہت پریشان ہوا تھا۔ جو مجھ سے کہہ کر گئی تھی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب تک میں نے جتنی بھی عیاشی کی تھی میرے باپ کو بالکل پتہ نہیں تھا، اور اگر پتہ بھی چلتا ہوگا تو صرف اتنا کہ میں لڑکیوں سے ملتا ہوں۔ لیکن میں نے کورٹ میرج کی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کورٹ میرج کی ہوئی ہے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ کہانی کا چوتھا بھاگ یہیں تک تھا۔ 5واں بھاگ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ کیا پراچی کو اننت کی اور اس کی شادی کے بارے میں اننت کے پاپا کو بتانا چاہیے، یا پراچی کو چپ ہو کر اننت کی بات مانتے رہنا چاہیے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔